اور اب شامل کرتے ہیں کچھ عجیب و دلچسپ خبریں۔ غزہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و دلچسپ واقعہ پیش آیا، جہاں ایک بچے کو اس کی مردہ ماں کے شکم سے بچا لیا۔ 9 ماہ کی حاملہ ماں اولاد عدنان حرب الکرد میزائل کی حملوں کی صبر آزما رات بمشکل زندہ بچ پائی تھی، کہ جس کے بارے میں حماس کے زیر انتظام علاقے میں ریسکیو سروسز نے بتایا کہ اس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 24 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ سرجن اکرم حسین کے مطابق العودہ ہسپتال میں پہنچنے تک کرد تقریباً مردہ ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر ماں کو تو بچانے میں ناکام رہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کیا جس سے بچے کے دل کی دھڑکن کا پتہ چلا۔ سرجن نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر ہنگامی سیزیرین سیکشن کر کے نو مولود کو نکال لیا۔ ہسپتال کے شعبہ امراض نسواں اور گائنیکالوجی کے سربراہ رائد السعودی نے بتایا کہ ابتدائی طور پر نو مولود کی حالت نازک تھی، لیکن آکسیجن اور طبی امداد ملنے کے بعد حالت مستحکم ہو گئی۔ اس سے ایک انکیوبیٹر میں رکھا گیا اور دیر البلح کے الاقصی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملیشیا میں تاج پوشی کی تقریب میں موٹر سائیکل کی سواری کا شوق رکھنے والے عرب پتی سلطان ابراہیم کو بادشاہت کا تاج پہنایا گیا۔ کوالالمپور کے نیشنل پیلس میں 65 سالہ سلطان ابراہیم کے تاج پوشی 17ویں بادشاہ کے طور پر ہوئی۔ سلطان ابراہیم نے ماہ جنوری بادشاہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ ملیشیا میں بادشاہت کا نظام ہے، ہر 5 سال بعد ملیشیا کی 9 ریاستوں کے حکمرانوں کے درمیان تخت تبدیل ہوتا ہے اور اس کی سربراہی صدیوں پرانی اسلامی رائلٹی کرتی ہے۔ 2018 کی انتخابی شکست کے بعد اسکینڈل زدہ وزیر اعظم نجیب رزاق کے بعد 3 مرتبہ ایسے مواقع آئے جس میں بادشاہی نظام کی مداخلت ضروری تھی۔ تاریخ کے ظالم ترین انسان کا چہرہ اس کی موت کے 440 سال بعد دوبارہ تخلیق کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس سے تعلق رکھنے والے ظالم ترین شخص ایوان دی ٹریول کا چہرہ سائنسدانوں نے اس کی موت کے 440 سال بعد دوبارہ دیکھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ شخص 1530 کو پیدا ہوا اور 1584 میں مر گیا تھا۔ اقتدار کے دوران 30 سال کی عمر میں یہ شخص کسی کو بھی غدار سمجھنے کی صورت میں سزائے موت کا حکم دے دیتا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس شخص نے غصے میں آ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تھا۔